واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، بروم سماعت فرمانے والی عزت مآب میری اسلامی ماں و بہنوں، سورہ آل عمران کی آخری آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین متین کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق جوڑا ہے، یہ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اور اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے مصائب، بہت ساری پریشانیاں برداشت فرمائی۔ یہ سارے مسائل اور ساری مشکلات برداشت کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ دین صحیح معنوں میں محفوظ طریقے سے، اور یہ نہیں کہ جس نے جو سیکھ لیا اپنے پاس محفوظ رکھا، نہیں، جب واپس شام کو اکٹھے ہوتے تو آپس میں مذاکرہ کرتے اور یاد دہانی کرتے، ایک دوسرے سے تکرار کرتے کہ بھئی یہ حضور نے آج روایت ارشاد فرمائی ہے، یہ جملہ، یہ مسئلہ، یہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ یہ شوق کی انتہا تھی کہ چاہتے یہ تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی کاروباروں والے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، مسائل ہمارے بھی ہیں، معاشی تنگی اب سے اس وقت بہت زیادہ تھی۔ جو موجودہ بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان بحرانوں میں جو ہم مبتلا ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ مبتلا تھے۔ پہننے کو لباس، ایک ایک لباس ہے ایک ایک گھر میں، کھانے کو 2 وقتہ روٹی میسر نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں انہوں نے دین کو محفوظ رکھا، اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ساری صلاحیتیں لگا دی، اور کبھی شکایت نہیں کی۔ کسی گھر سے یہ شکایت آئی ہو کہ آج ہم نے حکومت وقت کے خلاف نکلنا ہے، اس لیے کہ آج ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگ گیا ہے، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، ٹیکسوں کے بارے میں بات ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی منزل اور تھی۔ ہم نے منزل دنیا کو مقرر کیا، اس لیے دنیا کی پریشانی پریشانی لگتی ہے۔ ان کی منزل ہرگز یہ نہ تھی۔ وہ دنیا کمزوری کے ساتھ، ضعف کے ساتھ اور مصائب کے ساتھ گزارتے، اور ان کی منزل اور مطمع نظر یہ ہوتا کہ ہماری آخرت سلجھ جائے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ جب آدمی کو منزل کی دلچسپی ہو تو رستے میں آنے والے روڑے رکاوٹوں سے سروکار نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے مسائل، مصائب، معاشی تنگی ہو اور دیگر مسائل ہوں، یہ سارے کے سارے تب تک مسائل لگتے ہیں کہ جب تک انہی کے ساتھ آدمی الجھا رہے۔ جب اس کی نظر دوسری طرف ہو کہ میں نے ایک ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر کسی قسم کی مجھے تنگی نہیں پہنچنی، اور یہاں پر جو رکاوٹیں، جس قدر رکاوٹیں پیش آئیں گی اسی قدر مجھے اجر سے نوازا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر تربیت لوگوں کو یہ تربیت فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اس میں بالخصوص جو معذور افراد ہیں، جو سن رسیدہ افراد ہیں، جن کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، وہ افراد ہیں، ان کو بھی یاد رکھو۔ اگر ان لوگوں کی نظر میں دنیا ہی نظر ہوتی تو پھر تو یہی ہوتا کہ بھئی اپنا کام کرتے رہو، جو جس کے مقدر میں ہے اس کو مل کے رہے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سن رسیدہ لوگوں
معذور لوگوں کو خوب ان کو احترام سے نوازو. یعنی پوری دین اسلام کی اس تاریخ کا اور اس کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کے سارے اصولوں کو، احادیث کو سامنے رکھیں تو صرف ان سارے الفاظ کا مجموعہ احترام بنتا ہے. سن رسیدہ افراد کے لیے، معذور افراد کے لیے، ایسے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھ بھال اور خبرگیری دستگیری کرنے والا نہیں، ان کے لیے تمہارا کیا عمل ہے. اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل سکھایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 2 سال بڑے اور یہ 2 سال چھوٹے ہیں، یعنی قریب ہم عمر ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کو دور سے سفر کروایا اور حضور کی خدمت میں لایا، اور خدمت میں لا کر کے عرض کیا کہ آقا ان کے لیے دعا کیجئے کہ یہ اسلام قبول فرما لیں، اور ان کے لیے اور بھی خیر کی دعا فرما دیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنا ناراضگی کا اظہار فرمایا ابو بکر تمہیں اتنی سوچ نہیں آئی کہ ان بزرگوں کو وہاں سے لایا، یہاں تک پہنچایا، مجھے کہہ دیتے میں جوان تھا، میں ٹھیک تھا، میں ان کے ہاں چلا جاتا. اندازہ لگائیے کہ وہ بزرگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ رویہ یہ ہے کہ بھئی میں ان کے پاس چلا جاتا، ان کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی خبرگیری کے لیے میرا حق تھا کہ میں چلا جاتا، چہ جائے کہ تم ان کو یہاں پر لے کے آئے ہیں. یہ تعلیمات نبویہ ہیں. اگلا ارشاد فرمایا جو بہت ہی عمدہ، جو خطبے کے آخر میں دوبارہ دہراؤں گا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں کسی بزرگ سے ایسے ملا کہ جو بزرگ تھا سفید ریش تھا، اس سفید ریش اور اس کی سن رسیدگی کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، یہ بزرگ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے. اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما دیتے ہیں اس نوجوان کی عمر کو اتنا کہ یہ بڑھاپے میں پہنچے گا، اور اس کے دور میں جب یہ بڑھاپے میں پہنچا ہوا ہوگا تو ایسے نوجوان مقرر ہوں گے جو اس کے بڑھاپے کا احترام کریں گے. اندازہ لگائیے کہ دین اسلام نے کس قدر اعزازات رکھے ہیں کہ اس نوجوان نے آج جوانی میں اس بزرگ کی بزرگی کا احترام اور لاج رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ دیتے اتنا ثواب لکھ دو، یہ اس کا ثواب ہو گیا. فرمایا ایسا نہیں، بلکہ عملی طور پر یہ ایسا ہے کہ اس کو آخرت میں نہیں، یہ ایسا ہے کہ اس کو آخرت میں نہیں بلکہ اس جہان میں نوازا جائے. اور اس جہان میں نوازنے کی 2 صورتیں ہوئیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو عمر میں اضافہ ملے گا، اس کی عمر میں برکت ملے گی کہ یہ بھی بڑھاپے میں پہنچے گا. اور دوسری بات یہ ملی کہ اس کے جوانی کے عالم میں ایسے نوجوان مقرر ہوں گے جو اس کے بڑھاپے کا احترام کریں گے. ان دونوں باتوں کو اگر ملحوظ رکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت اگر بوڑھے لوگوں کو، سن رسیدہ لوگوں کو، اور جو معذور لوگ ہیں ان کو جو تھوڑا بہت احترام ملا ہوا ہے، یقین مانیے یہ ان کی وجہ سے ہے، جو انہوں نے کیا ہے پہلے، جو انہوں نے پہلے کیا ہے وہ ان کو مل رہا ہے. اور اگر آج ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ہم اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی ہی بڑھاپا خراب کر رہے ہیں کہ جب ہم اس عمر میں پہنچیں گے تو کوئی بندہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ گھر میں بچے بھی کہہ دیں گے کہ بابا جی اب سنبھالنے کے قابل نہ رہے. اس لیے نوجوانوں سے درخواست کروں گا جہاں کہیں بھی ہیں، مذہب کی بھی کوئی قید نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، نام ان کا عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے. حضور نے فرمایا کہ ان بزرگوں کو وہاں سے لانے سے اچھا یہ تھا کہ تم مجھے کہہ دیتے، میں ان کے پاس چلا جاتا.
یہ احترام ہے بزرگوں کا اور یہ دین اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے کل کے لیے آج اپنے اس دور کو سنوار لیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت سے بزرگوں کو احترام سے نوازیں۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ آپ تاجر ہیں تو تجارت میں ان کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے، آپ صحت مند نوجوان ہیں تو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عہدے اور منصب پر ہیں اور آپ کے دفتر، آپ کے آفس میں کوئی ایسا بزرگ آیا کہ بالکل سن رسیدہ ہے اور وہ کوئی اس کے ساتھ ڈھال اور اس کے ساتھ آڑ نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہو کر ملے، پرتپاک انداز میں ملے، اس انداز میں ملے کہ آپ کے والد گرامی یعنی آپ کے دادا ابو کی عمر کا آدمی آ گیا ہے، اس انداز سے اس سے ملیں، اس کی کڑوی کو سیلی سنیں۔ یہاں تک کہ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی آپ کے سامنے، عتبہ نامی ایک منافقین کا اور مشرکین کا سرغنہ سمجھا جائے، اس دور کا جو سازش کا انتہا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ایک دفعہ حضور سے ملاقات کے لیے آ گیا، سن رسیدہ ہے، بوڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ملے۔ ملنے کے بعد جب مجلس میں بٹھایا تو اس نے اپنے انداز میں جو اس کے اندر جو ساری باتیں تھیں وہ ساری نکال پھینکی، یہاں تک کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر الفاظ میں یہ بھی کہا کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی، ہمارا خاندان پہلے سے اتنی عزت والا ہے، مزید کسی اور عزت کی ضرورت نہیں۔ حضور ہیں کہ خاموشی سے سنے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ جب اس نے بات ختم کی، آپ نے پوچھا ہے ولید کے والد، آپ نے یہ بات مکمل کر لی ہے؟ کہا کہ جی ہاں کر لی ہے۔ فرمایا کہ اب میری تھوڑی سی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت، سورہ زاریات تھوڑی سی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا پیغام ہے۔ اندازہ لگائیں، خدام کا لشکر کا آپ کے پاس کمی نہیں، جان نثاروں کا لشکر ہے، کہتے تو ان کو اٹھا کر ان بزرگوں کو باہر کر دیا جاتا، اور وہ بزرگ عام بزرگ نہیں جو حضور کا جانی دشمن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انداز سے، بڑے سلیقے سے، بڑے تحمل اور بردباری سے ساری بات سنتے ہیں، اور پھر ان کو جملہ ارشاد فرما کر، سورت سنا کر کے کہتے ہیں یہ میرا پیغام ہے، میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا میں اپنی جانب سے کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا کہ آپ چاہیں یوں کر لوں اور آپ چاہیں یوں کر لوں، میں کسی سے کا مقرر شدہ ہوں اور اس کی ہدایات پر چلتا ہوں، لہٰذا آپ کو یہ میرا پیغام ہے اگر بھلا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت فرما دیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تم تلاش کرنے کے لیے آتے ہی ہو، کبھی میں کہاں کبھی کہاں، تو اکثر مجھے ابغونی الضعفاء، مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو ہمیشہ تلاش کیا کرو ضعفاء کو، کمزوروں کو تلاش کیا کرو، جو بھی کمزور ہے اس کی، بزرگوں کی مجلس میں، کمزور اور ضعیفوں کی مجلس میں مجھے تلاش کیا کرو۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا انما ترزقون بضعفائکم، بے شک جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ گھر میں کوئی معذور فرد ہو، معذور بچہ ہو، والدین ہوں، بوڑھے ہوں، اور وہ ایسے ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ اپنی زندگی پر ایک قسم کی اکتاہٹ اور مشقت برداشت کر رہے ہوں کہ بھئی ان کے اخراجات بھی ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی ہے، اس کو لے کے جانا بھی ہے، بچہ ہے تو لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، اس کے ہزاروں قسم کے مسائل والدہ بھی اور والد بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ترزقون بضعفائکم، ان ضعفاء کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان کو بوجھ، معاشرے کا بوجھ نہ سمجھا جائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں تو اور زیادہ ان کی عزت افزائی فرمائی، کہا کہ جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے تم اہل نہیں ہو، تمہارے ان ضعفاء کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے۔ اگر ہر ایک آدمی یہ سمجھے جو مجھے مل رہا ہے نہ جانے کس کی وجہ سے مل رہا ہے، اگر میرے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے تو کسی عزیز کی کفالت لے لوں، کسی پڑوسی کی کفالت لے لوں، کسی بزرگ کے اخراجات کو برداشت کر لوں۔ پورا نہیں کر سکتا تو کم از کم کچھ حصہ تو ڈال سکتا ہوں۔ اگر اس کا حصہ آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا محالہ طور پر اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ یہ صادق و مصدوق نبی کی خبر ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے معذور افراد کو بھی نوازا ہے اور بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ کیسے اعزازات سے نوازا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اکثر نام آپ نے سنا ہے، یہ نابینا تھے، بینائی نہیں اور آنے جانے کا پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 30ویں پارے میں تیسری سورت جو شروع ہو رہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اعمیٰ نابینا کو کہتے ہیں، اور یہ اعمیٰ کون سے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں نا، ہم تو صرف الفاظ ہی ابھی صحیح درست نہیں کر پائے، ترجمے میں جائیں تو ہمیں ایک ایک آیت، ایک ایک سطر، ایک ایک رکوع میں ہمیں صحابہ کرام کا تذکرہ نظر آئے۔ یہ ایک صحابی ہیں، نابینا ہیں، حضور کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجلس میں آنے کی وجہ سے ذرا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ مجلس اور نوعیت کی تھی۔ مجلس اور نوعیت کی اس اعتبار سے تھی کہ اس مجلس میں کفار کے رؤساء کو بلایا گیا تھا، ان کے رئیسوں، ان کے سرداروں، ان کے سرغنوں کو بلایا ہوا تھا۔ ایک میٹنگ تھی، خاص قسم کی میٹنگ، اور میٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اوپن ہو تب یا پوشیدہ میٹنگ ہو تب، اس میں ایک ہی مقصد ہے کہ میرا یہ امتی جہنم کے اعمال سے بچ کر جنت والے اعمال پر آ جائے۔ ان کفار اور ان مشرکین سے کوئی ذاتی منفعت یا کوئی ذاتی چندہ وغیرہ نہیں مقصود تھا، یا کوئی ایسی سوسائٹی قائم کرنا کہ ان کو بھی حق دے دیا جائے، ان کو بھی حق دے دیا جائے، نہیں۔ فرمایا کہ تم کس طرح جہنم والے اعمال سے بچ کر جنت والے اعمال میں آ جاؤ، یہ مشاورت چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد پر اور اس غور و فکر پر کہ کس طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت والے بن جائیں، اور اس سوچ سے کہ اگر یہ بڑے لوگ مان جائیں گے تو چھوٹے تو مان ہی جاتے ہیں، بڑوں کو بلایا، بڑوں کی مجلس رکھی۔ چھوٹوں کو تو حضور دعوت دیتے ہی تھے، کوئی غلام ہے تو وہ غلامی کی چکی میں پس رہا ہے، کوئی کس طرح مظالم برداشت کر رہا ہے۔ اب سوچا کہ بڑوں کو اگر منوا لیا جائے تو بڑے ٹھیک ہو جائیں گے تو چھوٹے از خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضور اس مجلس میں، اس میٹنگ میں شریک ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، اور ان کو دکھائی تو دیتا نہیں کہ مجلس کیسی ہے، حساس مجلس ہے۔ وہ سیدھے داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہنے لگے، ہے اللہ کے نبی، مجھے ایک دو مسئلے کی وضاحت چاہیے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ میری وضاحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھ رہے ہیں اور چہرے پر تھوڑی سی ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، ناگواری کے وہ اثرات اس مجلس کے لوگوں نے دیکھے ہیں، حضور کے چہرے پر آئے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کے پاک کلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ریکارڈ میں جمع کر کے امت تک پہنچا دیا۔ عبس وتولی، عبس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر تیوری چڑھی، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات۔ اب چہرہ بھی سامنے آنا چاہیے اور ناگواری کے اثرات بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ کر کہ بھئی ابھی آنے کا وقت نہیں ہے، بعد میں آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہم نے بھیجا ہے، اور اس کا جو اجتہادی رائے میں بتلا رہا ہوں، اس کی جو ہدایت ہے وہ یقینی ہے۔ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ یہ غیر یقینی بات ہے، پتہ نہیں مسلمان ہوں یا نہ ہوں،
لیکن یہ یقینی ہے، اور جو یقین والی بات ہوتی ہے وہ زیادہ پختہ ہے، جو ہاتھ میں ہے، جو سرمایہ وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے کہ تخیل میں ہے، خیال اور تصور میں ہے۔ تو یہ جو باقیوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ تو تصور میں ہے، ہو سکتا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ تو ہمارا ایسا محترم ہے کہ جس کو آپ کو بھیجنا نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے خصوصی قسم کا محبت فرماتے تھے۔ اس آیت کی اگلی آیات میں پورا یہی تذکرہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھایا کیوں، اس کو غصہ کیوں کیا، یہ باتیں چل رہی۔ حضور جب بھی یہ مجلس میں آتے تو حضور اس سے بڑے خاص انداز سے ملتے اور فرماتے کہ یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غصہ کیا ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے کہ یہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ وہ ہے۔ اس کو قریب بلا کر کہتے یہ وہ ہے من عاتبنی، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عتاب کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس صحابی بظاہر آنکھ سے معذور ہیں، نابینا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا، اور نہ صرف مؤذن بلکہ 2-3 نمازیں بھی ان سے پڑھوائیں۔ اور جب بھی جہاد کا موقع آتا، مسلمانوں کی آبادی زیادہ تو تھی نہیں، تو سارے مرد، سارے نوجوان، سارے بوڑھے نکل جاتے جہاد کے لیے۔ تو یہ جو معذورین کی جماعت ہوتی، اس کو پیچھے کا انتظام اور انصرام حوالے کر کے جایا جاتا کہ بھئی یہ چابیاں آپ کے پاس ہیں، یہ علاقہ آپ کے زیر نگرانی ہے، یہ مسجد آپ کے ذمہ ہے، آپ نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی۔ یعنی اعزازات سے نوازا جاتا کہ آپ ایسے نہیں کہ معاشرے کے وہ افراد کے جن کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، بلکہ ان کو اعزازات سے نوازا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے نماز بھی پڑھوائی اور ان سے اذانیں بھی دلوائیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ان نادار، ان کمزور، ان ضعیفوں، ان معذوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ ایک موقع پر ایک صحابی جو آنکھوں سے معذور ہیں، وہ کسی رستے میں لگی ہوئی خیمے کی رسی سے اٹک کر گر گئے، جس کی وجہ سے ان کو چوٹ آئی، اور اس چوٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند لوگ ہنسے ہیں صحابہ کرام میں سے۔ اور یہ تربیت کا دور ہے، تربیت میں ہوتا ہے کلاس کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے، کلاس جب پاس ہو جائے اور اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے، اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ کیا؟ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سرٹیفکیٹ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یہ سند ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن دوران تربیت یہ ہوا کہ وہ صحابہ چند جو ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ وہ صحابی کچھ عمر رسیدہ تھے، اور ان کی اس عمر رسیدگی کی وجہ سے آنکھوں سے نظر چلی گئی اور ان سے یہ حادثہ پیش آیا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے نہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور اہل علم کا احترام نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے اس معاشرے میں، اس گئے گزرے دور میں اس عنصر کو اگر زندہ کر لیا جائے، اس عمل کو زندہ کر لیا جائے، تو رزق میں بھی اضافہ، عمر میں بھی اضافہ۔ عمر میں اضافے کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عمر میں اضافہ یہی کہ ہم آج جو بوئیں گے کل وہ کاٹیں گے۔ اگر آج ہم جوانی میں اپنے بوڑھوں کا احترام نہیں کریں گے تو کل بڑھاپے میں ہمیں بھی کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو اور اپنے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کے ان فقراء، ان ضعفاء اور ان عمر رسیدہ لوگوں اور معذوروں کا خیال بھی رکھیں، خبر گیری رکھیں، کون کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ اللہ کریم ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله